لوگوں سے اجرت لے کر قرآن پڑھانا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ دینی تعلیمات، خاص طور پر قرآن کریم بڑی مبارک کتاب ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اس کلام کو جو دوسروں کو پڑھاتے ہیں، حفظ، تدریس یا انہیں ناظرہ بھی اگر پڑھاتے ہیں، تو کیا وہ اپنی خدمات کے عوض آپ سے پیسے وصول کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، لوگوں سے اجرت لے کر قرآن پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرمائیں، جزاکم اللہ خیرا۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز نے فرمایا کہ اگر مقصود لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا اور انہیں حفظ کروانا ہے تو پھر علماء کے صحیح قول کے مطابق اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ اس صحیح حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک صحابی نے اجرت معلومہ کی شرط کے ساتھ اس آدمی کے لیے قرآن مجید کو پڑھایا تھا جسے بچھو نے ڈسا تھا، اور اسی حدیث میں ہے آپ علیہ السلام نے یہ واقعہ سن کر فرمایا تھا کہ ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ یقیناً کتاب اللہ اس بات کی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تم اس پر اجرت لو۔ اگر تلاوت سے مقصود محض کسی مناسبت کی وجہ سے تلاوت کرنا ہے تو اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی حرمت کے بارے میں اہل علم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قرآن کریم یا دینی علم اگر کوئی آپ کو دے رہا ہے، مدارس میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، یا آپ کے بچوں کو قرآن کریم کوئی پڑھا رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یقیناً کتاب اللہ اس بات کی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس پر تم اجرت لو۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ صحابی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا تھا نا کہ ایک شخص کو بچھو نے ڈس لیا تھا اور ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا، تو اب مطالبے کو یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی دینی خدمات جو دے رہا ہے کسی کو، اس کا معاوضہ لے سکتا ہے، چاہے وہ مدارس میں پڑھا رہا ہو، چاہے وہ مساجد میں پڑھا رہا ہو، چاہے وہ آن لائن انٹرنیٹ پر ہی کیوں نہ آپ کی علمی پیاس بجھا رہا ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دین کی نشر و اشاعت کرنے والوں کے لیے آپ کو تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ساری چیزوں پر خرچ کرنا اپنے لیے شان سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو پڑھانے والی یا پڑھانے والے اگر لوگ ہیں اور ان کو آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس ان کو 50-60 ریال دے دیے جائیں تاکہ ان کا بس گزر بسر ہوتا رہے، اللہ کے لیے ایسا نہ سوچیں، بلکہ دین کی خدمت کرنے والوں کو آپ تعاون کریں، اور وہ تعاون آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن کر انشاءاللہ تعالی قیامت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اور اس چینل کو بھی، کیونکہ یہ آپ کی علمی پیاس بجھا رہا ہے، اس لیے اس چینل کو بھی اگر آپ سپورٹ کرنا چاہیں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے یا کسی بھی دوسرے طریقے سے پیٹرن ویب سائٹ کے ذریعے آپ ہمیں اپنا تعاون اس چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔